عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بہت سی اہم باتوں پر مشتمل ہے اور بہت سے اہم ہدایات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ساری باتیں تو آج نہیں ہو سکیں گی، مختصر وقت میں جتنی بات ہو سکے گی وہ آج، پھر باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عام طور پر جب آدمی دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور جو لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ تم لینے والے مت بنو بلکہ دینے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ کو لینے والا آدمی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دینے والا آدمی۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے کسی قارون کے خزانے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ مال اور دولت اور سرمایہ کا مالک ہونا ضروری نہیں۔ ہر آدمی اپنی گنجائش اور اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے بندوں پر اللہ کے راستے میں اگر وہ خرچ کرتا ہے تو وہ دینے والا ہے، اور دینے والا اس میں عزت ہے، لینے میں ذلت ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ اور ویسے بھی فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کا انتظام موجود ہے تو اس کے لیے سوال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ جب سوال کرنے کی اجازت نہیں تو پھر ایسے آدمی کو دینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہو صبح اور شام کا، آپ اپنے ارد گرد میں اور اپنے گرد و نواح میں اگر آپ جو بھیک مانگتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اس آدمی کے پاس ایک وقت کے بھی کھانا میسر نہیں ہے، کیا اس کے پاس قوت لا یموت جتنی غذا بھی نہیں ہے، صحت بھی اچھی ہے، اور کمانا چاہیں کما بھی سکتے ہیں، محنت کرنا چاہیں محنت بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہڈ حرامی جو منہ کو لگی ہوئی ہے وہ اس سے کیسے جان چھوٹے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک عادت بن گئی ہے۔ کون محنت کرے، کون مشقت برداشت کرے، کون پسینہ بہائے؟ لہذا جس آدمی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں اس کو دینا بھی جائز نہیں، اور اس کو دینا اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور ان غریبوں کا حق مارنا ہے جو واقعتاً مستحق ہے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں اس حدیث کے اس پہلے جملے سے معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو ہمیشہ دینے والا بننا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنی آپ کی گنجائش ہے اپنی گنجائش کے بقدر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر آنے والے آدمی کو نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کے حالات کی تحقیق کرنی چاہیے، واقعتاً اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ ایک انسانی فریضہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی
اس کے پاس اتنا ہے کہ اسے شرعن مانگنے کا حق نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اس حدیث میں دوسرا جملہ جو ارشاد فرمایا، وہ فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ کیا معنی؟ کہ تم اپنے خرچ کی ابتدا ان افراد سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہوں۔ تم اپنے خرچ کرنے کی ابتدا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کی ابتدا تم ان افراد سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہے، تمہارے اہل و عیال ہیں۔ اس حدیث سے بہت بڑی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی ایک عظیم صدقہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنی بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا چھوڑے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا، مالداری چھوڑے۔ کیا مطلب؟ اب آپ نے جو ہے وہ فضائل سن لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، وہ بے شمار خطیب صاحب نے جو ہے وہ آپ کے سامنے 100 فوائد بیان کر دیے۔ اب آپ کو ایسا جوش اٹھا کہ جتنا کچھ تھا سب آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، غریبوں کو دے دیا۔ اب اس کے بعد پھر اب ضرورت پڑ رہی تو اب آپ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ اس روایت کے خلاف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ یہاں اس حدیث کے اس جملے میں یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو خرچ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ، ہمارا وہ توکل کا ہے جو پہلے لوگوں کا توکل تھا، جو توکل حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ توکل میں یا آپ لا سکتے ہیں؟ گھر میں پورا جھاڑو پھیر دیا اور پھیر کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر سب کچھ ڈھیر کر دیا، میں اور آپ وہ توکل کہاں سے لا سکتے ہیں؟ تو ہمارا جتنا توکل ہے ہمیں تو اپنے حساب سے چلنا چاہیے۔ دیکھیے زکوٰۃ فرض ہے، وہ ہر حال میں دینی ہے، اس میں نہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جس میں آدمی کو مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، یتیموں کا خیال کرنا ہے، مسکینوں کا خیال کرنا ہے، جو فقراء ہیں ان کا خیال کرنا ہے، حالات کے ستم ظریفی کی چکی میں جو پس رہے ہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ یہ چیزیں مستحب کے درجے میں، لیکن اس میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے سارا دے دیا، اب آپ خود محتاج بنے ہوئے دوسروں کے، دوسرے سے مانگ رہے ہیں، تو بھائی کس نے کہا تھا آپ کو کہ یہ سارا آپ اٹھا کر دے دیں؟ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، میری صحت بہت خراب ہو گئی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ میں بس چند دنوں کا مہمان ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ نے عیادت کے لیے جب آپ تشریف لائے تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی اہم باتیں یہ توجہ سے سننے کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا فرمایا ہے، بہت مال عطا فرمایا، تو کیا میں سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، منع کیا، اور کہا کہ اچھا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں نصف مال خرچ کر دوں، آدھا مال؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بس ثلث، تیسرا حصہ خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ وَالثُّلُثُ کبیر، ہاں تیسرا خرچ کر دو، لیکن تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں، یہ اعتدال کی تعلیم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ کسی اور مذہب میں آپ کو چیزیں نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تیسرا حصہ خرچ کر دو، لیکن وَالثُّلُثُ کبیر، یہ تیسرا بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پیچھے اپنے ورثاء کو مالدار حیثیت سے چھوڑ کر جاؤ،
अपने वरसा को पीछे गरीब छोड़कर मत जाओ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? यानी अगर तुमने सारा का सारा माल अल्लाह ताला के रास्ते में दे दिया और तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो तुम्हारे वारिसों के पास क्या मिला? उन्हें क्या बचा? उनके हिस्से में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। तो अपने वारिसों को मालदार छोड़कर जाओ, अपने वारिसों को गरीब छोड़कर न जाओ, कुछ उनके लिए रहने दो, ताकि वो तुम्हारे जाने के बाद उस माल से अपनी जरूरतें पूरी कर लें। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की बिलाशुबा बहुत ज्यादा तरगीब है, जगह जगह ताकीद है, लेकिन उसमें भी एतदाल का जो रास्ता है उसको इख्तियार करना चाहिए। ना तो बहुत कम और ना बिल्कुल हाथ खुला हो, फरावानी हो, और बाद में आदमी जो है वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो जाए। इस तरह शरीयत ने करने से मना फरमाया। उसी को यहां पर हदीस में फरमाया कि वखैरुस सदक़ती मा काना अन ज़हरि गिनन, बेहतरीन सदका वो है जो अपने पीछे मालदारी छोड़े, जो अपने पीछे गिना छोड़े। अब हदीस का आखिरी एक पैराग्राफ रह गया है, वो फिर इंशाअल्लाह कल फिर बताएंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।